ہمارے ریجن میں جنگ چل رہی ہے، اور جو سچویشن ہے، اور جو بہت سارے ایکسپرٹس کو سننے کو مل رہا ہے، اکانومسٹ سے لے کے انجینئرس تک، پولیٹیکل اینالسٹ تک، بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا بینگ اے سینئر انجینئر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی یہ بڑی تبدیلی ہے. پاکستان کے ذہن میں، ہمارے لیڈرز کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کچھ لیسنس ہیں جو لرن کرنی چاہیے. دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جنگ جو تھی، یہ جس کو کہتے ہیں نا تاریخ کا دھارا موڑنے والی، تو اس میں تو مطلب کوئی دو رائے کسی کی بھی نہیں، انکلوڈنگ یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں ہوگی، کہ جو ایران کا ڈیفینس تھا اس نے سارے اندازے ان کے غلط ثابت کر دیے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو امریکہ کی سول سپر پاور کی پوزیشن تھی، اس کو بڑا شدید اس سے نقصان پہنچا. تیسری چیز اس میں جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ریجنل پاورز تھیں، وہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ از ناٹ گوئنگ ٹو سیو دیم ان اینی کیس. وز امریکن سپر پاور اور ہیگیمونی جو ان کی تھی، وہ اس پہ تو اثر پڑا، اور یہ ختم اب نہیں ہونے والا. مثلاً یہ کہ جو گلف پاورز تھیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں ان کے اڈے رکھنے سے ہماری سیفٹی ہوگی اگینسٹ ایران. وہ پتہ لگا کہ وہ اس سے سیفٹی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اڈا رکھنے سے ان کو زیادہ نقصان ہو گیا. بجائے اس کے کہ اگر ان کے پاس اس کا اڈا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ ان کا نقصان کم ہوتا. اچھا، ناٹ اونلی یعنی عجیب بات یہ تھی کہ ان اڈوں کا اسرائیل نے بھی لحاظ نہیں کیا. یعنی جب اس کو قطر میں اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا تھا تو اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں یہ امریکہ کے اس ریجن کا سب سے بڑا اڈا ان کے پاس ہے. تو یہ اڈے جو ہیں ریڈنڈنٹ ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑی یعنی ان کو سبق مل گیا. اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کدھر جا رہا ہے، عمان کدھر جا رہا ہے، قطر کدھر جا رہا ہے. تو جو ریجنل سیکیورٹی کا امریکہ نے ایک بنایا ہوا تھا وہ تو بہت پاش ہو گیا. تو یہ ایک ہو گیا. دوسرے یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کے ساتھ اگر امریکہ ہے تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یو آر سیف. ان فیکٹ آج کل ایک ہنری کسنگر کا بہت جملہ مشہور ہوتا ہے کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی دی انیمی آف امریکہ بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی دیئر فرینڈس. آپ اگر اس کے دشمن ہیں تو آپ کی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے دوست ہیں تو آپ نے مرنا ہی مرنا ہے. تو یہ جو ہے یہ چیز اب پروو ہو گئی سب کے سامنے کہ بھائی ان کے دوست بننے کا تو وہ نہیں. تو اسی طرح جو ریجنل یعنی جو ان کے امریکن کا سول سپر پاور کا اسٹیٹس تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا. اچھا، یہ تو ایک آفاقی آپ کہیں کہ تبدیلی آئی. جو ہمارے ریجن میں یا ہمارے ساتھ جو ہوا نا، تو وہ کئی ملٹی ڈائمینشنل اس کے پرابلم ہے. مثال کے طور پہ ایک تو سب سے بڑا ظاہر ہے کہ آئل کرائسس، گیس کرائسس، یہ ہم فیس کر رہے ہیں. آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اب عام آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ خاص آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں. میں نے خود اپنی گاڑی بیچ کے الیکٹرک گاڑی خریدی ہے. تو کیونکہ وہ جو ہے جب وہ جاتے تھے پیٹرول پمپ پہ تو اتنا بڑا دھچکا ہوتا تھا کہ تو یہ جو ہے وہ ایک تو یہ اس طرح کا پرابلمز ہے. اچھا، یہ اور اگر مزید خدا نخواستہ بڑھتا ہے تو یہ چیزیں مزید خرابی کی طرف ہی جانی ہے. یعنی ایون اگر یہ بڑھے نہیں، یہیں پہ بھی کنٹین رہے تو یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو ایک تو ہمارا ساتھ مسئلہ ایک یہ آ گیا. اچھا، جب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ایک جاننے والے بڑی کمپنی ہے، انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ لیا تھا. تو
اب وہ ان کے وائبل نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے جس ریٹ پہ ڈیزل اور یہ لیا تھا، تو جس دن سائن ہونے سے اور ود ان اے منتھ وہ اب ان کے لیے نقصان کا سودا ہے. اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں نا، تو اس میں تو ایسکلیشن کلوزز ہوتے ہیں، لیکن جو شارٹ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ایسکلیشن عموماً نہیں رکھے جاتے کہ بھئی 3 مہینے 6 مہینے میں آپ نے بنانا ہے، اب آپ نے ایسکلیشن خود ہی سوچ لیں گے کیا ہوگا اور اس کو آپ بلڈ ان کر لیں، تو ہم تو نہیں دیں گے آپ کو پیسے. اب کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ود ان 1 منتھ ڈیزل جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جائے گا. تو یہ جو انجینئرنگ کے ہمارے بہت سے وہ ہیں، وہ اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ایک چیز سے پھر جو ہے نا سینکڑوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ از ناٹ ڈوئنگ ویل، تو وہ پھر گاڑیاں نہیں خریدے گی، وہ اپنے پرانی گاڑیوں کو چلائے گی. وہ گاڑیوں کی انڈسٹری کو اس میں ہوگا، جو وہ لوگ نکالے جائیں گے تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، تو بے روزگاری بڑھ جائے گی. تو اس طرح کے ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا صرف ایک لمیٹڈ اس پہ نہیں رہتا. چین ریئیکشن جو ہے نا وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ لیکن ہمارے پاس جو ایک اسپیشل برائی اس کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مور دین 1 ملین ورکرز آر ورکنگ ان دیٹ ریجن اینڈ دے آر سینڈنگ بلینز آف ڈالرز. اب جو ہماری ریمیٹنس ہے اٹ ہیز کراسڈ آور ایکسپورٹس، یعنی ہم جتنا ایکسپورٹ سے کما رہے ہیں اس سے زیادہ اب ہماری ریمیٹنس سے ہمارے پاس ڈالرز آ رہے ہیں. تو وہ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پڑنے والا ہے، پڑ چکا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ وہ اگر وہاں کام نہیں ہوگا تو وہ ورکرز پھر فارغ ہو جائیں گے، پھر دے ول کم بیک اینڈ وی ڈونٹ ہیو جابس فار دیم. تو ایک طریقے کی یہ ایک چین ریئیکشن، یعنی باقی دنیا کو تو یہ انرجی اور اس کا مسئلہ ہو ہی رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ایڈڈ یہ آ گیا ہے وہ اس کا بھی ہے. آپ کے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی فیملی شاید ہی ایسی ہو جس کا کم سے کم ایک بندہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں کے ریمیٹنسز کے اوپر ہی یہاں بھروسہ کر رہی ہے. وہ خدا نخواستہ اس طرح کے ریمیٹنسز اگر کم ہو گئے یا بند ہو گئے، تو کیونکہ یہ ریمیٹنسز زیادہ آتے ہی مڈل ایسٹ سے ہیں. جو امریکہ میں ہمارے ایکسپیٹس ہیں یا برٹن میں ہیں، وہ تو ان کی فیملیز بھی وہیں رہ رہی ہیں، تو ان کے سارے پیسے وہیں ہوتے ہیں. یہاں وہ زکوٰۃ کے پیسے یا وہ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو اصل فیملی سسٹیننس کے جو پیسے ہر مہینے بھیجے جاتے ہیں وہ یہاں پہ وہی لوگ بھیجتے ہیں، ورکنگ کلاس اینڈ لیونگ ان مڈل ایسٹ، گلف ایریا، گلف ریجن. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے لیے ایک اور بھی بہت بڑا وہ ہے چیلنج ہے. تو جتنے میرے خیال میں جو ڈائریکٹ وار لڑ رہے ہیں جو ممالک، اس کے بعد جو سب سے زیادہ اثر پڑنا ہے وہ پاکستان جیسے ملک پہ پڑنا ہے. اچھا انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں، لیکن ان کا ڈپینڈنس جو ہے نا پرسنٹیج وائز وہ ایسی نہیں ہے. ان کی جو ہے ہماری آ رہی ہے وہاں سے $40 بلین، ٹھیک ہے، ان کے آ رہے ہیں $60 بلین یا $70 بلین. ہماری ایکسپورٹ ہے 30 بلین کی، تو 30 بلین کی ایکسپورٹ ہے 40 کی وہاں، تو 70 پہ ہم کا گزارا کریں. ان کے آ رہے ہیں 60-70 بلین وہاں سے، اور $600 کی ایکسپورٹ ہے. تو ان کی ایکسپورٹ کا تو ریمیٹنس 10% ہے بھی نہیں ہے، اور ہماری ایکسپورٹ کا 100% سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے پاکستان ان دا ریجن بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. تو اب یہی دعا ہے کہ کسی طرح یہ اصل میں جب یہ دو جو ملک یعنی مین لڑ رہے ہیں امریکہ اور ایران، دونوں کے جو مطالبے ہیں وہ اتنے فار ہیں کہ اس میں مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں بنتا. یعنی میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ ادھر ہیں، تب تو ادھر ہیں، آپ وہ 10 کوس مجھ سے دور ہے، تو مڈل گراؤنڈ کہاں جائے گا؟ تو دے آر یعنی آن اپارٹ سائڈس. لیکن اب جو ایران کا اپروچ ہے نا، جو لیٹسٹ ہے، وہ بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ 1 thing at a time، سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہرمز اور بلاکیڈ کو لیتے ہیں اور ہاسٹیلٹیز کو، یہ پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. نیوکلیئر، ایران، حزب اللہ، حماس، یہ چیزیں ہم
لبنان یہ بعد میں دیکھیں گے. امریکن سے 15 پوائنٹس دیے انہوں نے 10 وہ دونوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکلے. تو وہ کہتے ہیں تم معافی مانگو, تم ہمارے خرچے پورے کرو. وہ کہتے ہیں تم نیوکلیر بند کرو. یعنی کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جو کہ ظاہر ہے کہ, اور وہ دونوں اتنے فار اپارٹ تھے کہ وہ کبھی بھی اس طرح نہیں اس میں آ رہے تھے. اچھا, اس میں صرف ایک چیز ایڈ اپ کیجیے گا کہ اگر مثال آئی ہوپ کہ ہم نے کوئی لیسن لرن کیا ہو, کچھ اس ساری سچویشن سے ہم نے کچھ سیکھا ہو, واٹ آر دوز 3 تھنگس یو تھنک کہ پاکستانی لیڈرشپ کو کرنا؟ دیکھیے, ایک جارج برنارڈ شاء کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو ہر موقع پہ کم سے کم پاکستان کی حد تک ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. تو ہم یہ سمجھنا کہ ہم اس سے کوئی سبق وغیرہ سیکھیں گے تو یہ تو ہمارے جو بھی وہ ہے, یہ اتنی خوش فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی سبق, وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ فار دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی پاکستان نے, اور we could be critical to many policies of government of Pakistan and the establishment and what they have been doing, and لیکن at this juncture جو ان کا وہ رہا ہے stance اور the way they have tried to mediate between the two factions, وہ exemplary ہے. مطلب میری نظر میں پاکستان کی یہ پوزیشن شاید جب بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی, اس وقت اتنا انٹریکشن ہوا ہو انٹرنیشنل, لیکن وہ بھی تھی کہ وہ صرف اسلامی ملکوں کے بیچ میں تھی. اس میں یہ ہے کہ تقریباً دنیا کے ہر چینل پہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ذکر ہو رہا ہے, پاکستان کا نام آ رہا ہے, پاکستان کا, اور ان اے گڈ وے ایکسیپٹ فار مے بی اسرائیل یا انڈیا کے علاوہ, یا ہمارے کچھ دوست وہ بھی ناراض رہتے ہیں, ان کے علاوہ جو ہے باقی تمام جو لوگ ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, کینیڈا, وہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ایک وہ ہے, لیکن وہی تھا کہ بارگیننگ اتنی فار اپارٹ تھی نا کہ اس میں کوئی ایسی چمتکار ہونے کا جو تھا نا وہ چانس کم ہی تھا. تو اب جو ایران کی پوزیشن ہے نا, دے ہیو میڈ اٹ ڈفرینٹ. کہتے ہیں پہلے یہ ہاسٹیلٹیز بند ہو, ہارموز اور بلاکیڈ ہو, پھر ہم نیوکلیئر پہ جائیں گے, پھر ہم حزب اللہ پہ جائیں گے. تو اس طرح